रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा टॉपिक रमज़ान की आमद और हमारी तैयारियाँ। सूरह अद-दुखान आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने इसे एक बड़ी खैर व बरकत वाली रात में नाजिल किया है, क्योंकि हम लोगों को खबरदार करने का इरादा रखते थे। यहाँ पे बात रोशन किताब की हो रही है। रोशन किताब से मुराद कुरान शरीफ की बात हो रही है, जो हमारे और आपके लिए रब की तरफ से रहमत ही रहमत है। रमजानुल मुबारक के महीने अजीम इसलिए है क्योंकि इस एक रात में हजारों महीनों से बढ़कर भलाई और बरकत के खजाने लुटाए जाते हैं। वह मुबारक रात जिसमें हमारे रब ने अपनी सबसे बड़ी रहमत हमारे ऊपर नाजिल की है, वो है कुरान शरीफ। लेकिन सच पूछिए तो इस महीने का हर दिन मुबारक दिन है और इस महीने की हर रात मुबारक रात है। हमें चाहिए कि हम रमजान आने से पहले रमजान की तैयारी शुरू कर ले। अबू बकर अल बल्खी कहते हैं, माह रजब खेती लगाने का महीना है, माह शाबान खेती को पानी लगाने का महीना है और माह रमजान खेती को काटने का महीना है। यानी कि हमें अपनी तैयारी माह रजब से ही शुरू कर देनी चाहिए और शाबान में उस तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहिए और फिर पूरी तैयारी के साथ रमजान में दाखिल होना चाहिए। और वह यह भी कहते हैं कि माह रजब की मिसाल हवा की तरह है, माह शाबान की मिसाल बादल की तरह है। जिस तरह से पहले हवा चलती है फिर बादल आते हैं, उसी तरह से रमजान बारिश का महीना है। मीन्स पहले हवा चलती है, फिर बादल आती है, उसके बाद फिर बारिश होती है। रमजान आने से पहले ही हमें रमजान की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आप सोचे, जिसने माह रजब में ना खेती बोई ना ही माह शाबान में उसने पानी लगाया, तो वो माह रमजान में किस तरह की तैयारी के साथ पहुंचेगा। हमारा हिस्सा इस महीने में अजमत और बरकत बेशक अजीम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रहमतें और बरकतें हर उस शख्स के हिस्से में आ जाएगी जो इस महीने को पाले। जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश सारी जगह पे एक जैसी बरसती है, लेकिन जितना पानी एक तालाब, नदी और नाला अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, मतलब अपने अपने क्षमता के और अपनी गहराई के अनुसार ही वो अपने पानी को अपने हिस्से में ले सकता है। ठीक उसी तरह से इंसान भी अपने अमल, उसका जो अमल है और जो उसका नेकी है, उस नेकी के हिसाब से ही वो उस बरकत को और अपने हिस्से में वो ले सकेगा। एक छोटे से गड्ढे के हिस्से में इतना ज्यादा पानी नहीं आता जितना कि एक तालाब या नदी के हिस्से में आता है। एक बंजर जमीन है, उस पे जब बारिश का पानी पड़ता है तो उससे वो टकरा के बह जाता है, लेकिन अगर वो जमीन उपजाऊ हो तो लहलहा उठती है। तो इंसानों की फितरत और उनके नसीब का भी यही हाल है। ठीक इसी जमीन की तरह आपके दिल नर्म और आंखें नम होगी। आप ईमान का बीज अपने अंदर डालेंगे और अपनी सलाहियत व काबिलियत की हिफाजत करेंगे तो बीज पौधा बनेगा और पौधा पेड़ नेक अमाल के फल फूल और पत्तियों से लहलहा उठेंगे और आप हमेशा रहने वाली बादशाहत की फसल काटेंगे और जन्नत की इनामों की फसल तैयार होगी और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। हम अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो जैसे कि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हम लोग एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो नहीं है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। उस हॉल में जाने से पहले हम सिलेबस देखते हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसको तैयार करते हैं, फिर हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और उस एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी बच्चों के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन सबको अपनी तालीम के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही वो मार्क्स उठा पाता है। ठीक उसी तरह से हमें रमजान में दाखिल होने से पहले रमजान की तैयारी कर लेनी चाहिए। बेशक अल्लाह की तौफीक के बगैर यकीनन कुछ नहीं मिलता।
لیکن یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس کی طرف ایک بلشت یعنی کہ ایک بتہ چلیں گے تو وہ آپ کی طرف 2 بلشت بڑھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان کی طرف چل کر آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں اگر ہم ایک جگہ کھڑے رہیں گے اور منہ پھیر لیں گے یا کچھ بھی لاپرواہ کی طرح کھڑے رہیں گے تو ہمیں توفیق کیسے ملے گی؟ اللہ کی توفیق پانے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ رمضان میں ہم تیاری کیسے کرتے ہیں تو نارملی رمضان آنے سے پہلے ہم لوگ کی تیاری کیسی ہوتی ہے کہ ہم گھروں کو صاف کرتے ہیں، گروسری کا سارا سامان گھر میں رکھ دیتے ہیں، کھانے پینے کا جتنا طرح کا سامان ہوتا ہے وہ سب کر دیتے ہیں۔ تو ان گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی بھی صفائی کریں۔ اپنے دل سے اگر کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے بھی دل میں اگر بغض ہے، تکلیف ہے، یا کسی کے لیے بھی دل میں کسی بھی طرح کا کوئی نفرت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور لوگوں کو معاف کریں۔ اپنے دل میں اگر کچھ کینہ ہے تو اس کو نکال دیں۔ اسلاف اپنی تیاری اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ اپنے دلوں کو صاف رکھتے تھے، لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، اپنے دل سے کینہ بغض سب کو نکال دیا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی ہی تیاری کریں۔ تو اس تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارا دل آخر صاف کیسے ہوگا یا ہم کسی کو معاف کیسے کریں گے؟ وہ تبھی ممکن ہے جب دل کے اندر ایمان رازق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور ہمیں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ان روزوں سے ہمارا مقصد کوئی ڈائٹنگ نہ ہو۔ ہماری صحت تو روزے رکھنے سے اچھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ثواب ملے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ جن اور انسان ہی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچنے اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے، انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ تم سمجھو اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے سبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ وہیں دوسری جگہ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تقوی یعنی پرہیزگاری، مینس اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ فرمایا ہے کہ اس کتاب سے صحیح راہ پا سکتے ہو، راہ پر لگ سکتے ہیں اور صحیح راہ پر چل سکتے ہیں جو تقوی رکھتے ہیں۔ ھدی للمتقین یعنی ہدایت ہے تقوی رکھنے والوں کے لیے۔ دوسری اور روزے رکھنے کا مقصد یا یوں کہیے کہ روزے کا حاصل یوں بیان کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آپ کو پتہ ہے روزے سے قرآن کے نازل ہونے کی سالگرہ کے مہینے کو روزے کے لیے کیوں خاص کیا گیا ہے؟ روزوں کے ذریعے
تقوی کی یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس سے قرآن کی راہ آسان ہو اور قرآن کی امانت کا بوجھ اٹھانا ممکن ہو سکے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کا رویہ اپناتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی دل و روح، شعور و علم، عزم و ارادہ، ضبط و نظم اور عمل و کردار کی اس قوت کا نام ہے جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اس چیز پر جم جائیں جس کو صحیح جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تقوی کا اصل مطلب ہے بچنا۔ جس طرح سے فار ایگزامپل اگر کوئی پتلی سی گلی ہے اور اس پتلی سی گلی کے بیچ میں سائڈ میں اگر نالی ہے تو ہم اس گلی سے کیسے نکلتے ہیں؟ اس طرح سے خود کو بچتے بچاتے نکلتے کہ ہمارا کپڑا بھی اس میں نہ سٹے، خود کو بچتے ہوئے ہم لوگ نکلتے۔ ٹھیک اسی طرح سے دنیا میں جو برائی ہے یا جو بھی گندگی ہے، ہمیں اس برائی سے اسی طرح سے بچتے بچاتے نکلنا ہے۔ روزے کا اصل مقصد بھوکے یا پیاسے رہنا نہیں ہے بلکہ عبادت کی صورت ہے، اور جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اپنے اندر خدا کا خوف اور خدا کی محبت ہو، اور اپنے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز سے دنیا بھر کے فائدے نظر آتے ہو لیکن اس سے اللہ ناراض ہوتے ہو تو ہم اس چیز سے دور ہو جائیں، اس چیز کو نہ کریں۔ لیکن جس کام میں خطرہ ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ اس سے خوش ہوتا ہو تو ہم اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہو جائے، اس پر ہم اپنے نفس کو مضبوط کر کے تیار کر سکے۔ یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل خدا کے یہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے۔ ایک نیکی 10 گنی سے 700 گنی تک پھولتی پھلتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے الگ ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں بدلہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ رمضان نیکی اور بھلائی کے پھولنے پھلنے کا موسم ہے اور اس کے پھولنے پھلنے کا کوئی حد نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے عمل سے اس کو محدود کر لیں۔ اللہ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔